بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت میں حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے چچا اور سسر تھے۔ حجاج بن یوسف کا شمار تاریخ میں ایک ظالم حکمران کے طور پر کیا جاتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر کے اس کے جسم کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا۔ حجاج بن یوسف ہر وقت صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف ہر وقت معصوم لوگوں کو قید کر کے اس پر سخت ظلم کیا کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف کی جب موت ہوئی تو اس کی قید میں 1,20,000 آدمی 20,000 خواتین شامل تھی۔ ان 20,000 عورتوں میں سے 4,000 عورتیں ایسی تھیں جن کے جسم پر کپڑے نہ تھے۔ یہ قیدی بغیر چھت کے ایک کمرے میں قید تھے۔ ان کمرے کی دیواروں کے ساتھ سپاہی کھڑے ہوئے ہوتے تھے جو ان قیدیوں پر سخت ظلم کرتے تھے۔ ان قیدیوں میں سے اگر کوئی قیدی گرمی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتا، حجاج کے سپاہی ان کو پتھر مارتے تھے۔ ان قیدیوں کو کھانے کے لیے روٹی میں ریت ملا کر اور پینے کے لیے کڑوا اور گندا پانی دیتے تھے۔ حجاج قیدیوں کو سزا دینے کو فخر محسوس کرتا تھا۔ قیدیوں میں سے ایک قیدی مسلمان روزہ رکھنا چاہتا تھا۔ حجاج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس کے لیے ایک بہترین سی شہری تیار کی جائے۔ نوکروں نے حجاج کے حکم سے سادات کے خون سے آٹا گوندا اور روٹیاں تیار کی۔ اس روزہ رکھنے والے کو یہ روٹیاں پیش کی گئی جس سے اس نے شہری افطاری کی۔ اس لعنتی کو یہ دکھ تھا کہ وہ میدان کربلا میں موجود کیوں نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر واسط میں تعبیر کیا تھا۔ یہاں حجاج بن یوسف زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا۔ حجاج بن یوسف 53 سال کی عمر پا کر فوت ہو گیا۔ روایت میں حجاج بن یوسف کے پیٹ میں کیڑے پکڑ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف کے علاج کے لیے ایک طبیب آیا۔ اس نے حجاج بن یوسف کے پیٹ میں ایک گوشت کا ٹکڑا ریشم کے رسی سے باندھ کر منہ کے رستے سے داخل کیا۔ جب منہ کے ذریعے ریشم کے رسی کو باہر نکالا گیا تو اس رسی کے بے شمار کیڑے چپٹے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف کی موت قریب آئی تو حجاج کا جسم مسلسل سردی کی وجہ سے کانپتا رہتا تھا۔ حجاج کے جسم کو گرم رکھنے کے لیے بے شمار انگیٹھیاں روشن کی جاتی تھی۔ اتنی گرمائش کے باوجود بھی حجاج کا جسم گرم نہ ہوتا تھا، وہ مسلسل کانپتا رہتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے حسن بصرہ سے اپنی اس بیماری کی شکایت کی تو حسن بصرہ نے کہا، میں نے تجھ کو کافی بار منع کیا تھا کہ بے گناہ اور معصوم لوگوں کا قتل نہ کیا کرو۔ تو ہر وقت مسلمانوں اور بے گناہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ یہ سب تجھے اس ظلم کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے جنت عطا کرے، بلکہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اس دنیا میں میری مشکلات آسان کر دے تاکہ میری روح قبض ہو جائے۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چلا گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ مسلسل روتا رہتا تھا۔ ایک وزیر نے حجاج بن یوسف سے دریافت کیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ حجاج نے کہا، میں نے اولاد پیغمبر پر بے شمار ظلم کیے۔ وزیر نے کہا، آقا آپ نے تو سب کچھ دلیل اور برہان کے ساتھ کیا، یہ کسی طرح کا ظلم کو زمرے میں نہیں آتا۔ حجاج نے اس وزیر کو کہا، قیامت کے دن اگر تو میرا وزیر ہو، یہ دلیل اس وقت بھی ہمارے بڑے کام آئے گی۔ حجاج نے کہا، میری موت قریب ہے، اللہ تعالی نے چاہا تو آخرت میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ تاریخی کتابوں میں حجاج کا ایک دکھ بھرا واقعہ لکھتا ہے جس پر خود حجاج کو بہت افسوس تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، ایک بہت ہی غریب گھر کی ایک لڑکی تھی جس کو اللہ نے بے شمار حسن و جمال دے رکھا تھا۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا جس کے حسن و جمال کے چرچے ہر طرف تھے۔ جب اس کی خوبصورت کا علم حجاج کو ہوا تو حجاج نے اپنے سپاہی کی مدد سے اسی لڑکی تک پہنچ گیا۔ حجاج نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس لڑکی کے حسن و جمال نے حجاج کے ہوش اڑا دیے تھے۔ حجاج اس لڑکی کا عاشق ہو گیا تھا۔ حجاج کو ہر طرف لڑکی ہندا ہی نظر آتی تھی۔ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی۔ آخر کار وہ ہندا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
حجاج کا نکاح ہندہ سے ہوا، 2 لاکھ درہم حق مہر مقرر کیا گیا۔ شادی کے شروع میں حجاج ہندہ کی ہر بات کو پورا کرتا تھا، ہندہ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رکھتا تھا۔ حجاج ہندہ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ہندہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، یہاں اس کو ہر طرح کی سہولت میسر ہو گئی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف کا رویہ ہندہ کے ساتھ سخت ہوتا گیا۔ حجاج نے ہندہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا شروع کر دیا جیسے وہ اپنی رعایا پر کرتا تھا۔ ہندہ بھی حجاج سے کافی تنگ آ گئی تھی، وہ ہر وقت حجاج کے رویے سے پریشان رہتی تھی۔ حجاج ہندہ کو پریشان دیکھ کر اس پر تشدد زیادہ کرتا تھا۔ جب حجاج کا دل ہندہ سے بالکل بھر گیا تھا تو اس نے عبداللہ بن طاہر کو بھیجا کہ وہ ہندہ کے پاس جاؤ، اس عورت کو 2 لاکھ درہم دے کر اس سے کہو حجاج سے تیرا حق مہر ادا کر کے تجھے طلاق دے دی ہے، اب جہاں تیرا دل کرتا ہے تم جا سکتی ہو۔ ہندہ بھی حجاج کے ظلم سے کافی تنگ آ چکی تھی۔ جب وہ ہندہ کے پاس طلاق کا پیغام آیا تو ہندہ نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے کہا، میری جان اس ظلم سے چھوٹ گئی ہے۔ اس کے بعد ہندہ بڑی خوشی سے اپنے پرانے والے گھر چلی گئی۔ اس طلاق کو ابھی کچھ وقت ہی نہ تھا، عبد الملک بن مروان نے ہندہ کو یہ پیغام بھیجا کہ میں تجھے اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ ہندہ نے انکار کر دیا۔ عبد الملک کے بار بار پیغام بھیجانے پر ہندہ ملکہ بننے پر رضامند ہو گئی، لیکن ہندہ نے یہ شرط رکھی کہ مجھے جس اونٹ پر بٹھا کر آپ محل لے جایا کرے گا اس کے لگام سربان حجاج بن یوسف پکڑے گا۔ حجاج نے اس کے لگام پکڑ کر مجھے آپ کے محل تک لے جائے گا۔ عبد الملک نے ہندہ کی یہ شرط کو مان لیا۔ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو یہ خط لکھا کہ میری فلاں دن فلاں عورت سے شادی ہے، جس نے یہ شرط رکھی ہے، میں اس کی شرط قبول کر لیا۔ حجاج نے یہ خط پڑھ کر حیران ہو گیا، لیکن وہ خلیفہ عبد الملک کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے محل سے اونٹ کی لگام پکڑ کر ہندہ کے محل تک آیا۔ جب حجاج بن یوسف آیا تو ہندہ کی کافی سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے حجاج بن یوسف کو طرح طرح کے مذاق کر کے اس کو کافی شرمندہ کیا تھا۔ حجاج سار بانو بن کر ہندہ کو خلیفہ کے محل لا جایا۔ ہندہ نے اپنا سونے کا ایک سکہ زمین پر پھینک دیا۔ ہندہ نے حکم دیا کہ ساربان، ہمارا چاندی کا سکہ نیچے گر گیا ہے، اس کو ذرا اٹھا کر پکڑنا۔ حجاج بن یوسف اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حجاج نے اونٹ کو روکا اور سکے کو اٹھایا تو سکہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ حجاج نے کہا، ملکہ یہ چاندی نہیں بلکہ یہ تو سونے کا سکہ ہے۔ ہندہ نے اس کے ہاتھ سے سکہ لیتے ہوئے اپنی سہیلیوں سے کہا، میری قسمت دیکھو، میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا ہے، لیکن بعد میں وہی چاندی کا سکہ سونے کا بن گیا۔ یہ بات سن کر حجاج بہت ہی زیادہ دکھی ہوا۔ خلیفہ کے سامنے حجاج کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات حجاج کو ساری زندگی دکھ پہنچاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔